وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني نے ہجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے تو اس وقت مدینہ کے اندر جو بچے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظ سے گریٹ کیا ویلکم کیا تو وہ ایک ون آف دا موسٹ فیمس نعت جو آج تک امت کے اندر ہے وہ ہے اور وہ نعت انشاءاللہ ابھی جو ہمارے یہ ہے پارٹیسپینٹس ہیں وہ پڑھیں گے تو آپ میں سے جس کو جتنی یاد ہو تو وہ بھی ساتھ میں ہمنگ اس کی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو چلو بھائی آپ دونوں یہ والا مائک لے لو اور آپ دونوں یہ والا لے لو آپ تینوں آ جاؤ بیٹا تم بھی پاس آ جاؤ سب سے چھوٹے بچے چلو بسم اللہ شروع کر دو طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
ما دعا للعذا أيها المبعوث فينا جئت بالهدر المطاع جئت شرجت المدينة وهبا يا خير داع مرحبا يا مصطفانا مرحبا يا مصطفانا نور كل بإباه أضاع رغم أنف الملحدين اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ whom should we idealize as our hero؟ ہمارا تو پورا 12 مہینے سے بات ہی یہی چل رہی ہے، صرف ایک ہی چیز ہم بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ who should we idealize as our hero؟ ہمارا ہیرو کون ہونا چاہیے؟ ہاں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ۔ تو ہم نے جو ہمارا فرام ویری فرسٹ ڈے جو ایک سلوگن تھا جو ہم نے آلموسٹ ہر جگہ پرنٹ بھی کروایا، اور یہ اس پہ بھی ہے؟ نہیں اس پہ نہیں ہے، میرے رہبر میرے ہیرو، صحیح ہے، اس پہ بھی ہے، صحیح ہے، بیکس پہ بھی ہے، بیک پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ صحیح ہے، میرے رہبر میرے ہیرو۔ رہبر کس کو کہتے ہیں؟ نہیں رہبر کا، ہاں بتاؤ، راستہ دکھانے والا، ماشاء اللہ۔ رہبر کہتے ہیں اس کو جو آپ کو راستہ بتاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز کا راستہ بتایا ہے؟ ہاں بھائی، ہاں سیدھا راستہ بتایا، صراط مستقیم بتایا، ہاں سیدھا راستہ بتایا اللہ کے راستے میں جانے کا، اللہ کے راستے میں جانے کا، جی اسلام کا، جی اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، جی دین کا، جی جی نہیں دین کو فالو کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھی چیز کا طریقہ اور راستہ ہمیں بتایا ہے۔ اور ہمارا ہیرو کون ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے ہیرو ہیں۔ تو whom should we idealize as our hero؟ وہی ہے۔ تو ہنٹ کیا ہے؟ look at your Sheera Bags logo on or your card or your bags، تو ہر جگہ وہ چیز کیا ہے؟ پرنٹڈ ہے۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیرو، صحیح ہے۔ چلے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ آج جو ہمارا سیشن ہے اس کا جو سلوگن ہے وہ کیا ہے؟ دا لٹل ہارٹس آف مکہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو جن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں زندگی گزاری، جو بچے تھے، جیسے مثال کے طور پہ بچپنے کے اندر حضرت زید نے زمانہ گزارا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپنے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس نے وقت گزارا، اور حضرت محمود نے گزارا، اور بھی بہت سارے صحابہ جنہوں نے بچپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح آئیڈیلائز کرتے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر کیسا لگتا تھا، صحیح ہے۔ تو اس کو آج ہم تھوڑا سا کوشش کریں گے کور کرنے کی۔ چلے جی ماشاء اللہ۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرام اے چائلڈ پرسپیکٹیو، صحیح ہے۔ اب جب بھی انسان کسی سے ملتا ہے تو سب سے پہلے انسان اس کو، جو اس کا فزیکل وہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے نا، اس سے انسان متاثر بھی ہوتا ہے، اس کا اثر بھی قبول کرتا ہے، صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں سے ملتے تھے تو بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے تھے، کیسا محسوس ہوتا تھا، صحیح ہے۔ اپیرنس کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اب یہ ایک چھوٹا سا وہ ہے کہ جب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب بھی ان کے سامنے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ بلکہ بڑوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے، صحیح ہے، کہ اگر بڑوں کے سامنے کوئی ہنسنا شروع کر دے گا تو ایونچولی وہ سامنے والا بھی ہنسنے لگ جائے گا وداؤٹ اینی ریزن۔ وہ ایک اس پہ ایک سروے بھی تھا، ایک آدمی جو ہے نا وہ ایک سب وے میں جاتا ہے، وہ جو ٹرین جو بھی چلتی ہے ادھر، اور ادھر وہ جا کے خالی موبائل ایسے پکڑ لیتا ہے، موبائل پہ کچھ چل نہیں رہا ہوتا، اور کہہ کے مار کے ہنسنے لگ جاتا،
موبائل سامنے ہوتا ہے اور کہہ کے مار کے ہنس رہا ہوتا ہے، جبکہ موبائل بلینک ہوتا ہے، کچھ اس میں چل نہیں رہا ہوتا. تو پوری ٹرین کے اندر لوگ اس کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اور اسی طرح اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے آگے رونا شروع کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں بھی ایک دم افسوس سا ہونے لگ جائے گا، افسردہ ہونے لگ جائیں گے، جبکہ ہمیں ریزن نہیں پتا ہوگا یہ رو کیوں رہا ہے. لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی آدمی ایسی بلا وجہ میں آگے بلبلا کے رونا شروع کر دے تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ افسردہ سے ہو جائیں گے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے ساتھ، بیچارے کے ساتھ. صحیح ہے. اور اگر وہ گونگا وہ بتا ہی نہ سکتا ہو تو پھر اور زیادہ افسوس ہونے لگ جائے گا کہ یار بیچارہ گونگا بھی ہے، بتا بھی نہیں سک رہا. تو یہ ہیومن نیچر ہے کہ جب انسان کسی اچھے اس پہ ماحول میں ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ ماحول ایسا ہوتا ہے جو خوشی کا ہوتا ہے تو وہ خوش ہونے لگ جاتا ہے. جب ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جو غم کا ہوتا ہے تو انسان غمزدہ ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی ماشاء اللہ. اب یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے بچے کی، جو بچہ جو ہے وہ کہیں اور دیکھتا ہے تو پریشان سا ہو جاتا ہے، اور جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. دیکھو اب اس کو دیکھ کے آپ سارے خوش ہو رہے ہو، سب کو ہنسی آ رہی ہے نا؟ صحیح ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً کوئی 10 سال خدمت میں گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ آئے تو چھوٹے بچے تھے، اور بچپنے کا آلموسٹ سارا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دیا. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عرصے کے اندر کبھی ایک مرتبہ بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں کیا، یا اے انس یہ کام کیوں نہیں کیا. مطلب کہ کبھی بھی مجھے، یعنی آئی واز نیور کویشچنیبل کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہوا یا یہ کیوں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. وہ بولتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کام بولا اور میں اس سے باہر گیا، اور باہر بچے گلی میں کھیل رہے تھے تو ان کو دیکھ کر میں کام بھول گیا، کھیلنا شروع کر دیا. صحیح ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے. جب وقت زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. تو اس وقت مجھے جو ہے وہ ایک دم یاد آیا کہ مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام بولا تھا جس سے میں گھر سے باہر نکلا تھا، اور میں تو کھیلنے میں لگ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی مجھے کچھ نہیں بولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھیلتا چھوڑ کر وہ کام خود کرنے چلے گئے. تو اب جب ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا شفیقانہ اور مشفقانہ مزاج اور رویہ تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں کا چاند تھا، جو فل مون جو ہوتا ہے. فل مون کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ آپ میں سے کس نے دیکھا ہے فل مون؟ سب نے ہی دیکھا ہے. ہاں. فل مون کیسا ہوتا ہے؟ راؤنڈ ہوتا ہے، اسکوائر ہوتا ہے؟ اچھا گول ہوتا ہے. صحیح ہے. کون سی ڈیٹ کو فل مون ہوتا ہے یہ کس کو پتا ہے؟ نہیں، ایک ڈیٹ کو ہوتا ہے. کس کو پتا ہے؟ ہاں مار 14ویں کا چاند. صحیح ہے. یہ تو کھول کے ایک ایک پکڑانے پڑ جائیں گے. اچھا چلو ہماری تم آس پاس والوں میں بھی بانٹ دو. صحیح ہے. تو اب جو ہے جب 14ویں کا چاند تھا، فل مون تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا اور پھر چاند کو دیکھتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا اور چاند کو دیکھتا تھا، اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. یعنی جتنا جو ایک آپ سمجھو ایک بالکل اندھیری رات ہو اور اس میں کوئی دوسری لائٹ نہیں ہو سوائے چاند کے. صحیح ہے. امیجن کرو، ہم تو سٹیز میں رہتے ہیں نا، تو اس لیے عام طور پہ اس قسم کا کوئی منظر دیکھنے کا ہمیں بہت کوئی ریئرلی چانس ملتا ہے کہ جس میں کوئی ایکسٹرنل لائٹ نہ ہو سوائے نیچرل لائٹ کے. صحیح ہے. تو امیجن کرو کہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے تھے، آبویس ہے اس وقت تو یہ الیکٹرکسٹی اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، تو ایک جو سورس آف لائٹ تھی وہ چاند تھی،
اور حضرت انس بولتے ہیں کہ میں اس سورس آف لائٹ کو چاند کو دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا. تو میں جب دونوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ زیادہ اسٹرانگ سورس آف لائٹ کون سی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی اتنا زیادہ چمک رہا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آصف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ جو ہے وہ خوبصورت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ان کا جو چہرہ ہے وہ زیادہ لائٹننگ ہے چاند کے مقابلے میں. صحیح ہے. چلے بھائی، اب مجھے یہ بتاؤ کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل اس کے بارے میں کوئی ایک چیز کون بتائے گا؟ صحیح ہے. اچھا، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں کس کو پتہ ہے؟ صحیح ہے، ابھی رکھیں. صحیح ہے. اچھا بتاؤ کو بالوں کے بارے میں. بال بہت لمبے تھے. بہت لمبے کیا مطلب؟ لمبے تھے. کتنے لمبے؟ تھوڑے تھے. کتنے تھوڑے؟ یہاں تک ہاں، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارملی جو بال رکھتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لمبے بال ہوتے تھے اور یہاں تک آتے تھے. صحیح ہے. نارمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے ہوتے تھے. ہاں بھائی، اس کے علاوہ کچھ؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آئی لیشز تھیں یہ لمبی تھیں اور اوپر کی طرف جب لمبی ہوتی ہیں تو ویسے ہی وہ جنرلی اوپر کی طرف ہو جاتی ہیں، تو یہ خوبصورت آنکھوں کی علامت ہے. ہاں بھائی. اور ان کی داڑھی ادھر تک. ہاں، داڑھی کیا تھی؟ داڑھی کیا تھی؟ ادھر تک تھی پوری. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تک تو ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی وہ گھنی داڑھی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایسے نہیں تھی کہ وہ جو ہلکی داڑھی ہوتی ہے نا، بلکہ فل فیس پر تھی داڑھی. جی، ان کی ہائٹ زیادہ تھی. ابھی تو بال ڈسکس کر رہے ہیں ہم، بالوں کے بارے میں بتاؤ ابھی. ہیئرز. جی ہاں، سچ کہتے تھے. صحیح ہے. ہاں بھائی. ان کے بالوں پہ کالا جل گیا. ہاں، یہ صحیح بول رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو سورہ فلق نازل ہوئی ہے جس میں، تو جس نے جادو کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ گرے باندھ کے جادو کیا تھا. لیکن آلدو یہ بالوں سے کنیکٹڈ بات ہے، لیکن ابھی ہم فزیکل اٹائر کی بات کر رہے ہیں. ہاں بھائی. ہاں، بالوں سے ریلیٹڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھوں کے بال ٹرم کر کے رکھتے تھے. اچھا، اس کو شیو کرنے کا ثابت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں ٹرم کر کے رکھتے تھے. جتنی زیادہ ٹرم ہو سکتی ہیں وہ کرتے تھے، لیکن شیو کرنا ثابت نہیں ہے. جی، اینی تھنگ ایلس؟ بال کیسے تھے؟ اسٹریٹ تھے، گھنگریلے تھے، ویوی تھے؟ کیسے بال تھے سر کے؟ ہاں ہاں، ویوی بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسٹریٹ بال نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے جو بال تھے وہ ہلکے سے ویوی تھے، بہت زیادہ گھنگریلے بھی نہیں تھے اور بالکل اسٹریٹ بھی نہیں تھے. صحیح ہے. تو یہ کچھ تھوڑی بہت جو ہم تک پہنچتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں وہ آخر عمر تک بھی زیادہ وائٹ نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کچھ بال سفید تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت بھی. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیک کے بارے میں کون بتائے گا ہمیں؟ صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ کیسی تھی؟ بہت بڑی. ہاں، بہت بڑی کیا ہوتا ہے؟ بہت لمبی تھی. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ نارمل تھی. صحیح ہے. ناٹ ٹو لانگ، ناٹ ٹو شارٹ. لیکن ایک معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لمبے نظر آتے تھے. یہ ایک معجزہ تھا کہ جب بھی کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے ہائٹ لمبی لگتی تھی اور اس کی چھوٹی لگتی تھی. لیکن جنرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فزیک تھی، ہائٹ تھی، وہ نارمل ہائٹ میں تھی. بہت طویل قد والے افراد میں نہ تھے اور نہ بہت پست قد والے افراد میں تھے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باڈی ٹائپ تھی وہ کیا تھی؟ صحیح ہے. لین تھی، مسکولر تھی، چبی تھی، کیا تھی؟ ہاں، لین. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باڈی تھی وہ مسکولر باڈی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اندر ہوتا تھا، سینہ باہر ہوتا تھا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رانے تھیں اور جو کافس تھے وہ بھرے ہوئے تھے, صحیح ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی بھرے ہوئے ہاتھ تھے, نہ پتلے پتلے ہاتھ تھے اور نہ ہی جو وہ ہوتا ہے نا چبی بالکل لٹکا لٹکا سا گوشت جو ہوتا ہے, ہاں ویسے بھی نہیں تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی جو ہے وہ ایک اسٹرانگ فزیک تھی. جی وہ بوڑھے جیسے لگتے ہیں پر بوڑھے ہوتے ہیں. بوڑھے جیسے کیا مطلب؟ یعنی وہ بوڑھے تھے پر لکھتے جب عمر زیادہ بھی ہو گئی تھی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی فٹ تھے. عمر ایج تو زیادہ ہو چکی تھی لیکن ایسا نہیں تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60+ تھے, لیکن 800 میل کا سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر, اونٹ پر اور پیدل. جو گھوڑا چلانے والے اس سے آپ پوچھیں تو آدھا گھنٹہ گھوڑا چلانے کے بعد انسان کی کمر اور ٹانگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے, وہی ہے, آدھے ایک گھنٹے میں بندہ ٹوٹل ہو جاتا ہے. 800 میل کا سفر کیا اونٹ پہ بیٹھ کے, گھوڑے پہ بیٹھ کے اور پیدل چل کے, اور اس وقت ایج 60+ تھی, وہی ہے. تو یہ فزیکلی فٹ آدمی ہی کر سکتا ہے, انفٹ آدمی یہ نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی جو ہے وہ مسکولر تھے, اسٹرانگ فزیک کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اندر تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ باہر تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں اور ہاتھ جو تھے وہ بھرے ہوئے تھے. یعنی جیسے ایک مسکولر باڈی کے اندر آپ کے جو آرمز ہوتے ہیں, آپ کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں, آپ کی جو کافز ہوتے ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ویسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں, کس کو پتا؟ آئیز, ہاں ہاں نہیں چیز, ہاں بلیک, صحیح بول رہے, بلیک آئیز تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو آئیز کلر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلیک تھا, اور جو اس کے ساتھ جو یہ وائٹ ایریا ہوتا ہے یہ پیور وائٹ تھا, کلیئر وائٹ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر بھی اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ریڈش نہیں ہوتی تھی بلکہ وائٹ ہی رہتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز کیسی تھی؟ ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز کے بیچ میں گیپ تھا. بعض لوگوں کی آئی بروز ہوتی ہیں نا بہت زیادہ گھنی ہوتی ہیں, ملی ہوتی ہیں, ایسی نہیں تھیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز کے بیچ میں گیپ تھا اور آئی بروز بڑی تھیں, کنارے تک جاتی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی بڑی تھیں, کھنچی ہوئی تھیں, اور مکمل جیسے خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں نا, چھوٹی آنکھیں نہیں تھیں بلکہ بڑی آنکھیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا, کیا تھا؟ میڈیم ہائٹ تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بال نہیں تھے, اور باڈی کے اوپر بھی جیسے جو مرد ہوتے ہیں ان کی باڈی پہ بال ہوتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہلکے بال تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بالکل بیچ میں ہلکے سے بال تھے, صحیح ہے. اور کندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بغیر تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں ہیری زیادہ ہوتے ہیں, جیسے حضرت علی تھے تو وہ ہیری زیادہ تھے, ان کے کندھوں پہ بھی بال تھے, ان کی کمر پہ بھی بال تھے حضرت علی کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کمر پہ بال تھے نہ کندھوں پہ بال تھے, صرف سینے پہ بال تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیٹ تھا اس میں ایک پتلی سی بالوں کی ایک لیئر تھی جو ناف تک جاتی تھی. اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا کہتے ہیں اسمیل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پسینے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت وہ کون سی صحابیہ تھیں, نام ہے پھپھی جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, تو میمونہ تو زوجہ تھی, اچھا جو بھی تھی مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو آپ صلی اللہ, گرمی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا تھا, تو انہوں نے وہ پسینہ جو ہے وہ ایک عطر کی بوتل کے اندر ڈال کے بھر لیا. اور وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم کسی مشک کی خوشبو اس پسینے کی خوشبو سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی تھی. اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا وہ یہ ایک معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی بدبو سے بہت نفرت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بہت زیادہ کیا کرتے تھے تاکہ منہ سے بدبو نہ پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اپنے آپ کو فزیکلی صاف رکھا کرتے تھے. ناخن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف ہوتے تھے. یہ جو
ہاتھ کی یہ جو جگہ ہوتی ہیں، جو یہ نکلز جو ہوتے ہیں اور یہ جگہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صاف کیا کرتے تھے. پاؤں کی ایڑیوں کو اور ان جگہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صاف رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹائڈی، بہت زیادہ صاف ستھرا رکھنے کے عادی تھے. صحیح ہے، چاہے وہ مسواک کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی ایسی چیز کی. اور خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ استعمال بھی کی ہے، پسند بھی فرمایا. یہاں دیکھ کے ایک حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کبھی منع نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے، ایک خوشبو، دوسرا ناٹ مسواک، جی تحفہ نہیں، جی سوری نہیں، ہاں ہے تلاوت، دعوت نہیں، دوسرا پلو، تکیہ. اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے پہلے زمانے کے اندر زمین پہ لوگ بیٹھتے تھے، اور آپ بیٹھے ہیں اور کوئی آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے پلو رکھ رہا ہے، کوئی آپ کے لیے تکیہ رکھ رہا ہے، تو اس تکیے کو منع نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. اور تیسری چیز ہو گیا نا بھائی، ہاں نہیں، دودھ. صحیح ہے. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ آپ کو کوئی بیماری ہو. بعض لوگ دودھ سے الرجیٹک ہوتے ہیں، تو وہ اگر انہیں کوئی دودھ دے رہا ہے تو وہ اپنی بیماری کی وجہ سے عذر کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں بیماری ہے، اس وجہ سے ہم نہیں پی رہے. بعض لوگ جو ہے انہیں، کیونکہ آج کل جتنی خوشبو ہیں وہ سنتھیٹک ہیں، تو اگر کوئی پیش کر رہا ہے اور اس کو الرجی ہے، اسکن الرجی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو منع کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ ریزن ہے. لیکن جنرل سرکمسٹانسز کے اندر ان 3 چیزوں کو منع نہیں کرنا چاہیے. تو خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک آخری چیز، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جو جہیز دیا، اس میں سے 2/3 رقم جو ہے اس کی عطر، خوشبو تھی، اور 1/3 کا کچھ اور سامان تھا. صحیح ہے. یعنی لیٹ سپوز اگر 100 روپے کی کوئی چیز دی ہے تو اس میں 66 روپیز کی صرف عطر اور خوشبوئیں تھیں، اور 33 روپیز کا کوئی اور سامان تھا. تو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند کیا کرتے تھے. صحیح ہے. یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اپنے خواب میں نہ کی ہو. صحیح ہے. یعنی جب بھی میں سوتا ہوں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آتے ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے میں رویا نہ ہوں. صحیح ہے. تو کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں خواب میں زیارت نہ کی ہو، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رویا نہ ہوں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے ہوں. چلے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چائلڈ پرسپیکٹو کے اعتبار سے، یہ تو ہم نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فزیکل وہ. صحیح ہے. کھڑے ہو، ادھر آ کے بیٹھو عمار بھائی کے پاس. عمار بھائی، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر کیسا تھا، تو اس کے متعلق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق. کبھی بھی کسی بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غصہ نہیں ہوتے تھے، ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پلے فل رہتے تھے. صحیح ہے. ایک مرتبہ، آلدو اس پکچر سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اور سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے کیوں نہیں اٹھ رہے. تو بولتے ہیں اتنا لمبا ہو گیا کہ میں نے نا سجدے سے تھوڑا سا اٹھ کے، جیسے ہوتا ہے نا بندہ دیکھے کہ ہوا کیا ہے، تو بیچ میں، سجدے کے بیچ میں ایسے تھوڑا سا اٹھا دیکھنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہیں اٹھ رہے تھے. صحیح ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم مزاج تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں آ جاتی ہے اس کو حسن دے دیتی ہے،
اور سخت مزاجی، سختی جس چیز میں آ جاتی ہے اس کو بدنما بنا دیتی ہے. صحیح ہے؟ تو اس لیے انسان کو نرم مزاجی اختیار کرنی چاہیے. اب جو ہے وہ تربیت در حقیقت یہ ہے کہ انسان جب بھی آپ کو کسی سے کوئی بات ہو تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ وہ بات سنیں. جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کی بات سنیں اور سننے کے بعد جو ہے وہ اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہم ایک کامیاب آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائے، مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائے، اس کی ریزولوشن کی طرف جائے، اسے ریزالو کرنے کی طرف جائے. چلیں آگے چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد میں سے تھے جو بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے. ایک صحابی، کیا نام تھا ان کا؟ محمود ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک چھوٹے صحابی تھے. یہ بولتے ہیں میں گزر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے وضو کر رہے تھے اور میں خالی پاس سے گزر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں پانی لیا اور میرے اوپر ایسے پانی سپلیش کر دیا، جیسے ہوتا ہے نا بندہ ویسے ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے. اچھا، ایسا مذاق جس سے کسی کو نقصان نہ ہو. اب اگر مثال کے طور پہ پورا کپ بھر کے ڈال دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہے، گیلا ہو جائے گا، اسے مسئلہ ہوگا. لیکن اگر تھوڑی سی چھینٹے ایسے ڈال دیں تو اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ تھوڑی سی چھینٹے آئیں گی اور وہ ود ان فیو منٹس جو ہے وہ سوکھ بھی جائیں گی، اور گرمی اگر ہو تو سیکنڈز میں بھی سوکھ جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے، لیکن مذاق کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ جس سے کسی کو نقصان ہو یا تکلیف ہو. صحیح ہے، چاہے وہ ایموشنل تکلیف ہو چاہے وہ فزیکل تکلیف ہو. کبھی کسی کے ساتھ ایسا مذاق کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ بیچارہ ایموشنلی تکلیف میں آ جائے، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. تو اب 3 ہیروز، 3 سٹوریز، 3 صحابہ کے بارے میں یہ سٹوریز ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ میں سے کبھی کسی نے کیا ہو یا سوچا ہو کوئی سیکرٹ پلیس اپنے لیے بنائی ہو؟ ہاں، گھر کے اندر کوئی خاص جگہ جہاں جو ہے وہ چھپ کے کوئی بک ریڈ کرتے ہو، یا جو ہے وہ چھپ کے موبائل پہ گیم کھیلتے ہو، یا پھر کوئی دوستوں کی ایسی جگہ جہاں بیٹھ کے گوسپس کرتے ہو، باتیں کرتے ہو. اسکول کے اندر کوئی ہینگ آؤٹ پلیس ہو، یا کزنس کی کوئی ایسی جگہ ہو. ہے کبھی؟ ہاں، کہاں؟ گھر پہ؟ سنسان. ہاں، کہاں؟ چھپ جاتے ہو کسی کارنر میں جا کے؟ ہاں بھائی، سیڑھیوں کے نیچے اسکول میں سیم پلیس، دونوں چھپ کے وہاں پہ گپ شپ مارتے ہو. گھر کے اندر نا ایک سیکنڈ فلور میں؟ سیکرٹ جگہ ہے، ہاں، سیکنڈ فلور پہ. وہی والی جہاں تم دونوں جاتے ہو. اس کی الگ ہے، تمہاری الگ ہے. سال میں 2 کمرے پڑے ہوئے نا، ایک کمرہ بالکل لاک سال ہوتا ہے، اس کے اندر چابیاں میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. ہاں بھائی. اچھا بھائی، اسی طرح نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے دار ارقم. یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے نا تو ان کی ایج 13-14 سال کی تھی. صحیح ہے. تو کائنڈ آف ہمارا جو گروپ ہے وہ 6 سے 6 to 16 ہے، تو سمجھو اسی ایج گروپ کے اندر وہ فال کرتا تھا. ابھی یہاں پہ کوئی 13-14 سال کا بچے کون ہے؟ کیا ایج ہے تمہاری؟ ہاں 14 سال نا؟ ہاں 14 13 ہاں 16. صحیح ہے. تو اس ایج گروپ کی وہ تھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنا گھر پیش کر دیا مسلمانوں کے لیے کہ جہاں پر مسلمان جمع ہوتے تھے، آپس میں جو دعوت ہوتی تھی، سیکھنا سکھانا ہوتا تھا، کوئی تعلیم ہوتی تھی، تو وہ اس جگہ پر بیٹھ کر ہوتی تھی. صحیح ہے.
حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ بیٹھ کر یہ سارے معاملات طے پاتے تھے. تو اے کائنڈ آف سیکرٹ ہائڈ پلیس تھی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اس وقت مسلمانوں کے لیے. صحیح ہے. جیسے ہم میں سے کسی نے کسی اور چیز کے لیے بنایا ہوتا ہے تو انہوں نے بھی بنایا تھا, لیکن بنایا کیوں تھا؟ تاکہ اس کے ذریعے اسلام کی خدمت کی جا سکے, تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو مدد کی جا سکے. صحیح ہے. تو ان کی جو ایک سیکرٹ ہائیڈ آؤٹ تھا وہ اس لیے تھا. اچھا, ایک سوال یہ ہم ایک لفظ بہت زیادہ سنتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو صحابی کی تعریف ہے نا. اس ورڈ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, اللہ ان سے راضی ہو جائے. اللہ ان سے راضی ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں بھائی, یہ لو. ہاں دیکھو بھائی, وہ ایک اور شفا کر رہا, اللہ اب لو کے بسکٹ دے رہے ہیں ہمیں. اچھا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح ہے, جنت کی جو خواتین ہوں گی ان کی جو سردار ہوں گی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی. اور حضرت فاطمہ کو یہ جو اتنا بڑا عہدہ ملا تو یہ ایسے ہی مل گیا یا کسی ریزن کی وجہ سے ملا؟ کیا خیال ہے کوئی ان؟ ہاں کیا, کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے؟ تو بیٹیاں تو اور بھی تھیں. سب سے بڑی بیٹی, سب سے بڑی تو تھی نہیں ہے, سب سے بڑی تو حضرت زینب تھی. صرف اس وجہ سے مل گیا کہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی, یا اور بھی کوئی ریزن تھا؟ یہ بھی ریزن نہیں تھا. نہیں, یہ بھی بات نہیں ہے, یہ اصل بات ہے. صحیح ہے, کیونکہ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جبکہ وہ بہت چھوٹی بھی تھی. بخاری کی روایت ہے کہ ابو جہل نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے, ابو جہل نے بولا کون ہے جو یہ اونٹ کی اوجری جا کے اس کے اوپر رکھے گا, اور غالباً عتبہ تھا یا پتہ نہیں کون تھا, اس نے بولا میں رکھوں گا. وہ گیا اور اس نے جا کے وہ اونٹ کی اوجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی. اب اونٹ کی اوجری بہت وزنی چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو جب وہ اوپر رکھ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھنا ممکن نہیں رہا. صحیح ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت 7-8 سال کی تھیں, وہ آئیں اور انہوں نے پھر اس اوجری کو کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم لا کے دیا پینے کے لیے. اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ میں جب یہ قبیلہ بنو غفار کے تھے تو بولتے ہیں جب ادھر سے میں مکہ آیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا, وہ بازار کے اندر جا رہا ہے, کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس, اور کوئی بھی اس کو اہمیت نہیں دے رہا, کوئی دھکے دے رہا ہے, کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے, کوئی مٹی پھینک رہا ہے. اور یہاں تک کہ وہ صبح سے شروع ہوا اور ہوتے 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 سورج چڑھ گیا, زوال کا وقت آ گیا. اور پھر ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے ہاتھ میں پانی تھا اور اس نے وہ پانی پینے کو دیا اور پھر اس آدمی کے کپڑوں سے مٹی صاف کی اور ان سے بات کر رہی تھی. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بولا یہ وہی آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو میں نے پوچھا بچی کون ہے؟ تو بولے اس کی بیٹی ہے فاطمہ. صحیح ہے. تو جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہوتی تھی, تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تکلیفیں برداشت کی اس کی وجہ سے ریوارڈ ملا, صرف اس وجہ سے نہیں کہ دیکھیے بلڈ ریلیشن کی وجہ سے نہیں ملا, ورنہ تو حضرت نوح کا بیٹا تھا کنعان. صحیح ہے. جو اسلام جس نے قبول نہیں کیا, سگا بیٹا تھا, لیکن وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا. کیوں؟ اسلام قبول نہیں کیا. صحیح ہے. اور حضرت لوط, حضرت نوح کی بیویاں جو تھیں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو صرف بلڈ ریلیشن کی وجہ سے رتبہ حاصل نہیں ہوا, بلکہ در حقیقت یہ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ دین کے لیے قربانیاں دی. صحیح ہے. بچپن سے. اچھا یہ بتاؤ سب سے پہلے اسلام کس بچے نے قبول کیا تھا؟ ہاں بھائی. نہیں بھائی. ہاں نہیں. ہاں نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس نے؟ ابھی چیخ کس نے ماری تھی؟ حضرت علی. اس نے ماری تھی. چلو یہ لو اوپر جا کے کھانا دوسرے فلور پہ. چلے بھائی ماشاء اللہ.
آگے چلیں. یہ وہی ہے نا آخری ویڈیو, آخری والی ہے نا, اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے نا. اچھا اچھا صحیح ہے. لا إله إلا الله الله أكبر. 11 assassins surrounded Prophet Muhammad's house to murder him as soon as he stepped out. They were hired by 7 of the Meccan leaders who could not stand the growing number of Muslims. They feared the loss of their power. You will be crouched right below that window. If you hear them plotting any escape, slap the sand 3 times to signal us. The bearish leader of the assassins ordered his fellow. What if he doesn't come out at all tonight, huh? I won't have my knees bent and sore for these fools. His beefy mate grunted with disdain as he wiped his thin, sharp sword on a nearby shrub. I would rather have sore knees than 7 swords hanging on my neck if we fail in this mission because of your laziness, growled another man. Now a young man with broad shoulders and large hands, Ali stood inside the house with Muhammad, peace be upon him. Allah had already informed them of the murderous plans of the cunning polytheists. They were no more just laughing and making fun of the message of Islam, like on that night of the feast. Instead, they had started to beat, kill, and tyrannize the Muslims. Allah had ordered Prophet Muhammad, peace be upon him, to migrate to Medina that night. And Ali was playing his role in protecting the Prophet Muhammad, peace be upon him, as he had promised years ago. Sleep in my bed, wrap yourself in this green cloak of mine and sleep in it, and no harm will befall you from them. Prophet Muhammad, peace be upon him, instructed Ali before leaving in the dark. So Ali lay in the bed of Prophet Muhammad, peace be upon him, while 11 highly skilled assassins stood outside the house with their swords gleaming against the dark of the night. Despite knowing that these murderers may come at any time to quench their thirst for blood, Ali slept more soundly than ever. For he did not fear them, nor did he fear death. He only feared the life of his beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, and he feared Allah. Outside, one of the Meccan leaders, called Umayyah, came running and panting in the dark towards the house of Muhammad, peace be upon him. "You 11 good-for-nothing fools! Muhammad has escaped while you sit here watching guard over his house," he shouted. The assassins jumped out of their skin at the sudden shouting and dashed out of their places. "Shh! Keep your voices down! It can't be! Muhammad's inside lying on his bed." One of them tried to calm down the sudden racket. "Don't shush me, you half-wit! We've been tricked! Search the house, now!" he scolded. All of them broke inside the house and were shocked to find Ali lying on Muhammad's bed. "Where's Muhammad?" one of the assassins growled threateningly at Ali. "I don't know," Ali replied calmly. They threatened, rebuked, and even beat Ali to learn about Muhammad's whereabouts. But not a word escaped Ali's mouth. After all, he was a man with no ordinary childhood. He knew very well how to keep a secret well covered. Chapter 5: A Long and Lonely Journey. 2 women stood near the well drawing water and gossiping in hushed tones. "I was certain I'd never hold my precious necklace in my hand again after all they did with Muhammad's followers," the first woman said, with surprise and relief evident in her voice. "Ali's been going from street to street, handing back all the belongings for 2 days now. My uncle was furious at Muhammad's escape, but he cooled down after Ali handed him back his 1,000 dirhams, replied her fellow, filling her up with more news. Muhammad, peace be upon him, had left Ali in charge of returning all the items that the people of his tribe had entrusted with him. Ali missed Muhammad, peace be upon him, and now was the time to reunite with him. But he had no camel, no horse, nor a companion.
So he walked 200 miles from Mecca to Medina all alone in the wilderness of the harsh desert, empty-handed. The eerie silence of the desert enveloped him as he braved through the dangers of poisonous snakes and hidden holes. Ali walked and walked during the dark hours of night to avoid the scorching heat of the day. This was the migration of Ali. With scorching heat and burning sand, it was nothing easy. Trudging under the dark black sky, a path lonely and scary. But the yearning to be in the Prophet's company did not let him become weary, until finally he reached Quba with swollen feet and scarred skin. The hardships of Ali's journey were now distant thoughts and dull aches, as Prophet Muhammad, peace be upon him, embraced him in his arms. اچھا بھی ہمارے یہ 12 سیشنز تھے جو کنکلوڈ ہوئے ہیں نا، صحیح ہے، اور ہم نے جو شروع کیا تھا لاسٹ ایئر ونس اپون اے ٹائم ان جنہ، حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری سے، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی پڑھی، دا فرینڈلی فائر، پھر اس کے بعد ہم نے حضرت اسماعیل کی پڑھی، صحیح ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے عام الفیل کو پڑھا، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوزن ہارٹ، شک کے صدر والا واقعہ پڑھا، صحیح ہے. تو یہ ساری 12 سٹوریز ہم نے اس میں کمپلیٹ کی ہیں، اور انشاءاللہ ابھی مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ مولانا عبدالستار صاحب کا بیان ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے وہ شیلڈز ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی جن جن بچوں کو انعامات ملے ہیں، اور ان کو شیلڈز مل جائیں گی، انعامات بعد میں ملیں گے، اور پھر ہمارا سیکنڈ سیشن اوپر والے فلور میں ہوگا. ٹھیک ہے. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے عزیز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماشاءاللہ یہاں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس سلسلے کے اختتامی تقریب ہے. ایک ساتھ ہی آپ نے ہمارے بھائی بابر کو دیکھا، انہوں نے اپنا آخری سبق آپ کو سنایا، یعنی انہوں نے 2011 سے 2011 میں ہم سے سبق لیے، اور 2025 میں ہمیں اپنا آخری سبق سنایا، اور حفظ مکمل کیا. گیارہ میں شروع کیا، اور ماشاءاللہ آج فجر کی نماز میں اپنا آخری سبق سنایا 2025 میں. تو یہ بھی ہمارے ایک حوصلے کی بات ہے کہ ہر امت کا آدمی حافظ بن سکتا ہے. ہمارے خاتون کی انہیں 55 سال کی عمر میں قرآن نہیں سکتا. ننے منے بچے بھی کر سکتے ہیں، اور بڑی عمر اور بوڑھے لوگ بھی کر سکتے ہیں، جوان بھی کر سکتے ہیں. اور ایک سال میں کرنا بھی ضروری نہیں، روزانہ چند آیات یاد کر لیں، 10 سال لگ جائیں، 15 سال کو لگ جائیں، بیچ میں اللہ میاں اپنے پاس بلا لے تو اللہ میاں حفاظ کی صف میں کھڑا رہے. اور کیا کریں، بلکہ زندگی کے آخری موسم میں آدمی بہت ساری چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے. یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی مصروف ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی جوان ہیں، لیکن زندگی ایک عمر میں آدمی کے پاس فرصت کافی ہو جاتی ہے، اور وہ مسلمان لایانی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے.
سے حافظہ بھی متاثر ہوتا ہے، ذہن بھی متاثر ہوتا ہے، صحت بھی متاثر ہوتی ہے، بس اوقات ایمان بھی متاثر ہوتا ہے، اور زندگی کا قیمتی سرمایہ وقت بھی ضائع ہو رہا اس لجان. اور کیا یہ اچھا ہے کہ دن بھر قرآن کی چند آیتیں گنگناتا رہے، یاد کرتا رہے، دماغ بھی فرش، حافظہ بھی بڑھتا رہے گا، صحت بھی اچھا اثر پڑے گا، ایمان بھی بڑھیا ہو جائے گا. اور سبحان اللہ کل قیامت میں اللہ حفاظ کی سب میں کھڑا کرے. ہمارے بزرگ تھے، کہا کرتے تھے حافظ بننا بہت آسان ہے، روزانہ ایک آیت یاد کر لو، حفظ کی نیت کر لو، 40 سال لگ جائیں گے، 20 سال لگ جائیں گے، 40 سال لگ جائیں گے، 20 سال لگ جائیں گے، 15 سال لگ جائیں گے، اور بیچ میں اللہ میاں کے پاس چلے جائیں گے تو اللہ حافظ کو اٹھائے گا. گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے. تو ہمیں نیت کرنی چاہیے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے اما پارا یاد کریں، ایسا ایسا اما پارا یاد، پھر سورہ یاسین یاد کر لیں، پھر سورہ ملک یاد کر لیں، پھر سورہ کہف یاد کر لیں، اور پھر انشاءاللہ ہمت ہوگی آگے بھی یاد کرنے شروع کریں. اما پارا پہلے یاد کریں، سورہ یاسین یاد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری چاہت ہے، میری خواہش ہے کہ میری امتی کے ہر سینے میں سورہ یاسین پاؤں. پتہ نہیں آپ کی چاہتیں پوری کرتے ہیں، اپنی نبی کی چاہت بھی پوری کر لیتا. فرمایا میری چاہت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میری امتی کے ہر سینے میں سورہ یاسین پاؤں. تو پہلے اما پارا یاد کر لیجیے، پھر سورہ یاسین یاد کر لیجیے، پھر سورہ کہف، سورہ ملک یاد کر لیجیے، پھر آپ جب نفل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، اور لمبے لمبے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو نماز میں بھی مزہ ہے. نماز میں بھی اپنا مزہ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے ہم شروع کر دیں. ایک تو ماشاءاللہ اس خوشی کے موقع پہ ہم نے کہا کہ آپ سے یہ بات بھی عرض کروں. دوسری بات ماشاءاللہ یہ بچے ہیں، اولاد نیک ہو، اولاد ہو اور نیک ہو تو اللہ کا بڑا انعام ہو. اولاد ہو اور نیک ہو اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہو. ہر اللہ کا پیارا نبی اللہ نے کہا کرتے کہ ہم اولاد ہے اور نیک لوگوں کی قرآن میں دعا ہے. نیک لوگوں کی قرآن میں ایک دعا کا ذکر ہے کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں اللہ سے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. اے اللہ میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ایمان والے کے لیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی بنتی ہے جب وہ نیک ہوتی ہے، جب وہ صالح ہوتی، جب وہ ایمان کی زندگی گزار رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے خاص بندے ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. اللہ مجھے، میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اور نیک لوگوں کے لیے ہمیں بہترین نمونہ بنا. سبحان اللہ. یعنی ہمارا گھرانہ ایسا ہو، ہماری اولاد ایسی ہو کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی نیکی میں نمونہ بن جائے، بلند کردار میں، اعلیٰ اخلاق میں بہترین نمونہ بن جائے. دنیا میں کوئی بھی منصوبہ اچھے کردار اور اچھی اخلاق کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. کوئی بھی منصوبہ کردار سازی کے بغیر، اخلاق کی اصلاح، میں آپ کو ایک چھوٹا سا منصوبہ بتاتا ہوں. مثلا آپ نے منصوبہ بنایا کہ میں ایک اچھی دکان بنا، بتائیے وہاں بگڑی ہوئی انسان اگر آپ رکھیں گے تو بتائیے دکان کامیاب ہو جائے گی؟
آپ یہ منصوبہ بنا لیں کہ میرا بچے کا گھر ایک اچھا گھر ہو. آپ نے عمارت بنا لی، بلڈنگ بنا لی، ساز و سامان لے آئے، فرنیچر لے آئے، دنیا بھر کا سامان لے آئے، لیکن بچی اور بچے کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، بتائیے وہ گھر کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی منصوبہ اس کی کامیابی کے لیے کردار سازی ضروری ہے، اخلاق کا سنوارنا ضروری ہے. بدقسمتی ہے ہم نے 77 سال میں ایک بھی ادارہ حکومتی سطح پہ ایسا نہیں بنایا جس کا مقصد کردار سازی ہے، اور پھر ہم روتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا. کوئی ایک ادارہ چیزیں تو بن گئی، لیکن جب کردار ہی خراب ہے تو ان ترقی اور جدید آلات سے تخریب کا کام ہو رہا ہے، تعمیر کا کام نہیں ہو رہا. لیکن آلات جب آ گئے اور جدید آلات آ گئے اور سہولت کے آلات آ گئے اور اس میں تیز رفتاری چیزوں میں بڑھ گئی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کی زندگی میں راحت و آرام بڑھ جاتا، سکون بڑھ جاتا، آسانیاں بڑھ جاتی. لیکن اس بگڑے ہوئے انسان کے ہاتھ میں کتنے جدید آلات آئے، فساد لے کے آئے، ہلاکت لے کے فساد لے کے. اور جو دنیا بڑھتی چلی جا رہی ہے جدید ہتھیاروں کے بنانے میں، آلات کے بنانے میں، اسباب و وسائل کے بنانے میں، کتنی ہی دنیا میں بربادی، ہلاکت پڑ رہی ہے. کیوں؟ انسان کو نہیں سمجھ رہا، اس کے کردار میں توجہ نہیں ہے، اس کی سیرت سازی نہیں ہے، اس کے اخلاق سنبھالنے کی نظر نہیں ہے. جن کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے، جن کے پاس اللہ کا علم ہو رہا ہے، جب وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو چیزیں نہیں بناتے، وہ سب سے پہلے انسان بناتے ہیں. سب سے پہلے انسان کہ یہ بن گیا تو معمولی چیزوں سے بھی کام نکال لے گا، اور اگر یہ نہ بنا تو بڑھیا چیزیں بھی تخریب کے لیے استعمال ہے. آپ پچھلے 30 سالوں میں پیچھے چلے جائیے، غریب امیر کے گھر میں اتنا سارا سامان نہیں تھا جو آج ہے. غریب کے گھر کے اندر وہ بھی ٹین کا چھت ہوا کرتا تھا، سائیکل ہوا کرتی تھی، پیدل چلا کرتا تھا، چند کپڑے گھر میں جوڑے ہوا کرتے تھے، معمولی سا دسترخوان میں کھانا ہوا کرتا تھا. امیر غریب کے گھر میں پچھلے 30 سالوں میں چیزیں بڑھ گئی، لیکن بتائیے سکون بھی بڑھ گیا، محبت بھی بڑھ گئی، زندگی کا لطف بھی بڑھ گیا، زندگی کا مزہ بھی بڑھ گیا. زندگی کا لطف، معاشرے کا سکون، سوسائٹی کی خوبصورتی تو کردار سازی سے ہوتی ہے، اخلاق کے سنوارنے سے ہوتی ہے. وہ کتنا ہے؟ تو میرے عزیزوں، اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری. پہلی درسگاہ گھر، پہلا تعلیمی ادارہ گھر، پہلی اور بنیادی ایجوکیشن اس کی گھر میں ہوا کرے، بنیادی درسگاہ ہو. لیکن خدا نہ خواستہ گھر کی زندگی کے اندر ہی تعلیم کا فلسفہ غلط ہو جائے، گھر کی تعلیم گاہ سے لے کر باہر کے تعلیمی اداروں کے اندر اگر تعلیم کا فلسفہ ہی غلط ہو جائے، جو آج ترقی یافتہ دنیا میں غلط ہو چکا، اور وہ کیا غلط تعلیم کا فلسفہ کہ اپنا 60-70 سال کا کیریئر اچھا کرو، کھاؤ پیو مست رہو، اور جتنا دنیا کے اسباب و وسائل زیادہ اکٹھے کرو گے کامیاب ہو جاؤ. پھر تمہارے نصیب جاگ جائیں گے، تمہاری قسمت بڑی اچھی ہو جائے گی. اس نے اس گھر کی تعلیمی ادارے کے اندر دیکھا ہی نہیں کہ دولت مند کی حد سے زیادہ احترام، دولت کی حد سے زیادہ اہمیت
ملا صاحب تھے بزرگ، بڑے اللہ والے بزرگ، کوئی دعوت میں گئے اور معمولی کپڑے پہن کے گئے تو دروازے پہ روک دیے گئے، یہ دعوت آپ کی نہیں۔ گھر واپس گئے، شاہانہ لباس پہن گیا، او اس کے بعد ادھر آئیے، ادھر بیٹھیے، یہاں آئیے، تو وہ کھانے کچھ سارے کپڑوں پر بھی گرانے لگے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں کپڑوں کو تو پھر تو یہ کھانا نصیب ہو رہا ہے۔ اسی کپڑوں کی وجہ سے خاطر مجھے اندر آنے دیا گیا ہے، میں تو پہلے ہی آیا، روک دیا گیا۔ تو جب انسانوں کی عزت کا معیار دولت بن جائے، اسٹیٹس بن جائے، دنیا کے اسباب و وسائل بن جائیں، اور میری درسگاہوں میں یہی سبق ملے، تو آپ نے اپنے بچے کو زندگی کے لیے خود غرض بنا دیا، نفس خواہشات کا بھوکا بنا دیا، اس کی ساری زندگی اس میں گزرے گی کہ میری خواہشات کیسی پوری ہونی چاہیے، میرے اغراض کیسے پورے ہونے چاہیے۔ اگر تعلیمی فلسفہ یہ ہو جائے کہ 60-70 سال تک کیریئر ہے اور پھر آدمیوں کو اختیارات بھی مل جائیں اور پانچوں انگلیاں دھیمے ہوں، تو بولے بھیا میں کیوں کسی کے لیے احسان کروں، میں کیوں کسی کے لیے قربانی دوں، میں اپنی خواہشات کو کس دن کے لیے چھوڑ رکھوں۔ لیکن اگر تعلیم کا فلسفہ وہ ہو جو محمد نے دیا، وہ میرے گھر کی درسگاہ کے اندر بھی ہو اور باہر کی تعلیمی اداروں کے اندر بھی ہو، اور وہ تعلیم کا فلسفہ یہ ہے یہ 60-70 سالہ زندگی کے لیے نہیں ہے، وہ تو اللہ نے جو 1 سال کے لیے بنانے کے لیے فرصت و امتحان حال میں بھیجا ہے۔ سائڈ پہ ہی رکھ دو، سائڈ پہ۔ اپنی خواہشات کو روک کے رکھو، اپنا بچہ اچھا کر لو تاکہ 1 سال تک تمہارا کیریئر سمجھ جائے۔ اگر تعلیمی ادارے کا یہ ہو گیا پھر کردار ساتھی ہو، پھر اخلاق سمجھتے، پھر سچائی آتی ہے، پھر دیانت آتی ہے، پھر انسان بنتا ہے کہ جب تعلیمی اداروں کا سبب یہ ہو کہ اللہ نے تمہیں امتحان حال میں بھیجا ہے، یہ کیریئر نہیں ہے، یہ امتحان حال ہے۔ جیسے امتحان حال میں کوئی بچہ سائیکل پہ آتا ہے، کوئی کار پہ آتا ہے، کوئی بغیر ناشتے کے آتا ہے، کوئی ناشتہ کر کے آتا ہے، تو یہ کامیابی ناکامی نہیں ہوتی۔ ایسی دنیا کے امتحان حال میں کوئی سائیکل پہ ہے، کوئی گاڑی پہ، یہ کامیابی ناکامی نہیں ہے، یہ ہے یہ امتحان حال۔ امتحان حال میں تم یہ کوشش کرو کہ بچہ اچھا ہو، یہ فکر نہ کرو کہ ہوا آ رہی ہے نہیں ہو رہی، اے سی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، فرنیچر اچھا ہے یا نہیں، باہر کا منظر خوبصورت ہے یا نہیں۔ ارے میاں اپنا بچہ اچھا کر لو، باقی کی ساری خواہشات کل کے لیے چھوڑ رکھو، وہاں تمہاری اللہ ہر خواہش پوری ہے۔ یہ فرق ہے پیغمبر کے تعلیمی نظام کا جو فلسفہ ہے اور آج کی ترقی یافتہ دنیا کے اندر جو فلسفہ چل رہا ہے۔ آج کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ ایسی تعلیم حاصل کرو کہ تم منڈی اور مارکیٹ میں مہنگے بکو، منڈی اور مارکیٹ میں مہنگے بکو۔ اگر تم مہنگے بک گئے، چاہے تمہارا خریدار کوئی بھی ہو اور چاہے منڈی بھی کوئی بھی ہو، تم کامیاب۔ آج کی تعلیم کا فلسفہ یہ ہے کہ تم نے مہنگا بکنا ہے، خریدار تمہارا یہودی ہو یا عیسائی، اسلام دشمن ہو یا دین دشمن، منڈی اپنوں کی ہو یا بیگانوں کی، تم نے مہنگا بکنا ہے۔ اگر مہنگے بک گئے کامیاب۔ آج کی تعلیم کا فلسفہ اور جو اللہ کے رسول کے تعلیم کا فلسفہ دیا ہے وہ یہ ہے ان کا اللہ اشترا بالمؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ۔ تمہارا خریدار اللہ ہے، تم دنیا کی منڈیوں میں بکنے کے لیے نہیں آئے، تم اتنے قیمتی ہو کہ دنیا کی کوئی منڈی تمہیں خرید ہی نہ سکے، اتنا قیمتی بنو
تمہارا خریدار اللہ. تم نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے. میرے عزیزو آوے کا آوے کرو, آوے کا آوے کرو. خرابی کی جڑ یہ ہے جب ہم نے پڑھا بچوں کو پالا ہی خواہشات کو باہر ابھار کے ہے اور ان کی تربیت کی نفس پرستی کے ساتھ کی ہے کہ تم نے خواہشات پوری کر دی, تم نے اس دنیا میں اپنی ہر چاہت پوری کر دی اور نہیں پوری کرنے کو کامیاب نفس پرست کو نے خود بنا دیا. اب جب بھائی سے ٹکراتا ہے تو پھر شکایت کس چیز کی؟ جب بیٹا باپ سے ٹکراتا ہے تو پھر شکوہ کس چیز کا؟ جب بیوی شوہر سے ٹکراتی ہے تو پھر پریشانی کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی خواہش پرست ہے, یہ بھی خواہش پرست ہے, یہ بھی نفس پرست ہے, یہ بھی نفس پرست ہے. ٹکراؤ ہوگا, پھر تو ٹکراؤ ہوگا نا بھائی. انسان تو وہاں اچھا ہوتا ہے جہاں وہ ایثار کر رہا ہو, احسان کر رہا ہو, قربانی دے رہا ہوتا ہے اور اس بنیاد پر دے رہا ہوتا ہے کل کے ایریا میں مجھے اس کا انعام ملے گا, کل کے ایریا میں مجھے اس کا انعام ملے گا. تو میرے عزیزوں ہمیں اپنے گھروں کی اور اپنے بچوں پہ اور ان کے تعلیمی سوچ اور فکر پہ نظر رکھنی ہے. اگر ان اولادوں کو اگر فتنوں سے بچانا ہے, اپنی صدقہ جاریہ بنانا ہے, اور جو اللہ نے ہمارا فریضہ بنایا ہے اولاد کی تعلیم اور تربیت, اولاد کی تعلیم اور تربیت, اولاد کی نیکیوں پہ لے کے آنا ماں باپ پر فریضہ, فرض جیسے نماز فرض ہے, یہ فریضہ اس کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو فکر ہونا ہے اور آغاز اپنے گھر کے ماحول سے کرنا ہے. پھر ان کے لیے اچھے تعلیمی اداروں کے فیصلے کرنے ہیں, پھر ان کے باہر کے ماحول کے اندر ان کی نشست و برخاست پہ نظر رکھنی ہے تاکہ ان کی تعلیم اور ان کی امداد سازی ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمارے عزیزوں کی اس محنت کو قبول فرمائے. ماشاء اللہ یہاں پڑوس میں گھروں کے اندر بچیوں کا بھی تعلیم اور تربیت کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کے لیے اس سارا نظام میں بچوں کی تربیت کا باعث بنائے. اللہ آپ کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے سیشنز ہوئے ہیں وہ بغیر کسی نعرے کے اس کے اندر شرکت فرمائی ہے. ان بچوں کے لیے انعامات بھی ہیں. سب سے پہلا محمد بابر زبیر تشریف لے آئے اور حضرت سے اپنا سرٹیفکیٹ لے محمد. اور دوسرا جو ہے وہ عبداللہ بابر زبیر. تیسرے نمبر پہ معراج, چوتھے نمبر پہ کاشف ساجد, پانچویں نمبر پہ محمد بن رضوان, چھٹے نمبر پہ سلیمان منیب اللہ. اور کچھ بچوں نے جنرل پوسٹ گریجویٹ کیے ہیں. سب سے پہلے یحییٰ فرحان, پھر ہاشم ساجد, سنان عبید, زبید ناصر, مسعود احمد, احمد عدنان, محمد بن اسحاق اور ابراہیم بابر زبیر. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے پورا سال کو ایکٹیویٹی جنرل میڈین کرنے کے لیے دی گئی تھی, تو وہ پورا سال اس لیے کرتے ہیں ماشاء اللہ.
الذي هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا أرحم الراحمين مسبب الحسنات کی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے احمدی ساتھی کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بچوں کے حافظے میں زیادت میں زندگی میں صحت میں برکت عطا فرما. کہ ہمیشہ اپنے گھرانے کے لیے پیسے برکت بنا. اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا. امت اسلامیہ کی زندگی کے اثاثہ بنا. پوری صحبت سے برے لوگوں سے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم جو بچوں کے ماں باپ کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرنا آسان فرما. اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ خیر کی شکل پیدا فرما. ہر شخص سے ہر فتنے سے ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما. ان کی تعلیم و تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہمارے اولادوں کو ہماری عزت کا باعث اور صدقہ جاریہ بنا. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. ہمیں ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما. اور کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما. یعنی اور خیر کی اور تعمیر کی قوت کو غلبہ نصیب فرما. تقریب کی اور بے دینی کی اے مولا کریم طاقتوں کو ختم فرما. یا ارحم الراحمین اس ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما. یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. یہاں نیکی کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر مسلمانوں میں ایمانی واحد نصیب فرما. اے مولا کریم کے مسلمانوں میں نفرتوں کو بھی ہو رہے بے دین کو فروغ دے رہے ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما. تمام بلاد اسلامیہ کی سلامتی عطا فرما. امت مسلمہ کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. اے دنیا بھر کے جو بھی جہاں دیں گی تیرا دین کا نام اخلاص سے کر رہے جو تیرے یہاں مقبول ہے کہ مولا سبھی کی حفاظت فرما. غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کے دلوں میں سکون نازل فرما. سکینہ عطا فرما. ابن اول کے بعد ان کی قربانی قبول فرما کر امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما. امت میں اسلامی اخوت کو زندہ فرما. رنگ نسل وطن اور قومیت کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه. پیچھے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بچے آگے آ جائیں تھوڑا. آواز 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 اب بہتر ہے. اچھا بھائی بھوک کس کس کو لگ رہی ہے؟ پیزا کس کس کو کھانا ہے؟ بریانی کس کس کو کھانی ہے؟ بہت بھوک لگ رہی ہے بھائی. تو جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. میں سب کا شکریہ ادا کروں گا. آج ہمارے اس سیرت کلب کے انیشیٹو کو 1 سال مکمل ہونے کو ہے اور اس کے لیے ہم ایک کوئک ریکیپ کریں گے. ہمارا جو فرسٹ سیشن تھا وہ پچھلے سال اکتوبر میں سٹارٹ ہوا تھا اور آج الحمدللہ ہم لوگ نومبر میں ہیں. ایک سیشن ہم بیچ میں رمضان میں نہیں کر پائے تھے جس کی وجہ سے ہم 1 مہینہ آگے چل رہے ہیں. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری ٹیم کی سپورٹ, ہمارے مسجد کے خادمین, ہماری مسجد کمیٹی, آپ کے پیرنٹس, آپ لوگ اور اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ جرنی کمپلیٹ کی ہے. وہ دیکھ رہے ہو پیزا رکھے ہوئے ہیں. تو جلدی سے ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے اور ایکٹیویٹی کے دوران ہم پیزا ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو پہلے ہم ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت. ابھی دے دیں, ابھی دے دیں, ہلچل ہوگی نا, ارے میں بول رہا ہوں گا پھر بچے ڈسٹرب ہوں گے. ابھی دے دیں اگر آپ کو ایزی ہو, آپ کو ایزی ہو تو خدایا میری, ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت,
से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। ये किधर है वैसे भाई? आ जाए अगर आप ऊपर तो हमें सपोर्ट हो जाएगी, अगर थके हुए ना हो बहुत। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो उस राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया। सॉरी आपको तंग कर रहा हूँ, लेकिन वो मैंने कहा आप थोड़ा मदद कर देंगे। थोड़ा यार ये इसको थोड़ा उस तरफ करो। बस ख़त्म हो गया, कोई म्यूजिक है ही नहीं इसमें। स्लाइड्स प्लीज हेड कर दें। हाँ भाई, हाँ भाई, हेलो हेलो, हाँ भाई, सबको पिज़्ज़ा मिल गया? भाई वॉलंटियर टीम जल्दी जल्दी करते हैं, बड़े बच्चों इंतज़ार कर रहे हैं पिज़्ज़ा का, जूसेस और पिज़्ज़ा जल्दी मिलेंगे। अच्छा भाई, एक्टिविटी के लिए सब तैयार हैं? नहीं? पिज़्ज़ा खाना है, पहले पिज़्ज़ा खाना है, जल्दी जल्दी खाओ चला, जल्दी जल्दी चलें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, चलें। अच्छा नेक्स्ट, ये तो पीछे आ गई। अच्छा भाई, आज ये यहाँ पर सब मैंने हिल गया। आज हम एक रियल लाइफ स्टोरी सुनेंगे, सब इधर देख लें, वॉलंटियर्स जल्दी से अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फिर हम स्टार्ट करें। अच्छा यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सबसे फेवरेट सेशन अब तक 12 में से आप लोगों को कौन सा सेशन सबसे फेवरेट लगा? हाँ भाई, कौन सा फेवरेट था आपका? मदीना। क्यों, क्या वजह थी? क्योंकि वो जो उनसे बचे थे। कौन से बच्चे थे? सब काफी आ रहे थे जब हजरत अबू तालिब को मारने के लिए, और जब वो केव में छुपे हुए थे, और जब अबू तालिब ने बोला था कि वो हमारे ऊपर है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। चलो जबरदस्त, आ गया जबरदस्त। तो आपको हिजरत टू मदीना अच्छा लगा। और ये तुम्हारा कौन सा सबसे फेवरेट सबसे ज़्यादा सेशन था सीरत क्लब का? ये होता है डिफरेंट, जबरदस्त। अच्छा आज मैं एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाऊंगा और इसमें क्विज़ भी है, तो सब लोग जिनको गिफ्ट्स नहीं भी मिले वो ज़रा और से स्टोरी सुने, अभी भी और गिफ्ट्स आप लोग जीत सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने मुश्किल सी स्टोरी टाइटल लिखा हुआ है, अगर इसको साथ पढ़े हम लोग, भक्कर की पून चक्की का इम्तिहान। बहुत ही मुश्किल सा टाइटल है भाई, मेरे तो लिखने में बहुत बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे। कोई यहाँ बता सकता है भक्कर किस चीज़ का नाम है? भक्कर किसी को पता है? भक्कर हाथ उठाने हैं फिर जवाब देना है। भक्कर किसको कहते हैं? तो ट्राई करो, तो हाथ ही उठाए। और किसको पता है भक्कर? गाय नहीं, वो भक्कर होता है, वो तो अरबी का लफ्ज़ है, ये उर्दू का वर्ड है भक्कर। सही जी, अमार जगह का नाम है, राइट। अच्छा मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, असली स्टोरी है, किसी बुक की स्टोरी नहीं है। तो ये एक स्टोरी एक लड़के की है जिसका नाम है हसीब। क्या नाम है? हसीब जो है उसकी उम्र जो है 13 ईयर्स है, 13 साल का लड़का है।
اور وہ اپنی زبانی آپ کو ایک کہانی سناتا ہے. یہ پلیز پیزا جلدی سے عبداللہ ذرا جلدی سے ڈسٹریبیوٹ کر دو گے پلیز, تاکہ سب کو مل گئے پیزا جوس مل گئے. کس کو نہیں ملا ہے جوس ہاتھ اٹھا دے تاکہ ہم دے دو گورا. بس صحیح ہے. تو حسیب کی سٹوری ہے. حسیب ایک 13 سال کا لڑکا ہے اور وہ آپ کو اپنی کہانی سنائے گا. یہ حسیب بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, اور جس ایریا میں حسیب ابھی بیٹھا ہوا ہے اس ایریا کا نام ہے بھکر. تو حسیب یہ اپنی کہانی سناتا ہے کہ وہ ایک بھکر نامی شہر میں رہتا ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اور یہاں پہ یہ پاکستان کا میپ میں نے شو کیا ہے. اب میرا سوال ہے, سب ریڈی ہو جائیں. پہلا سوال کوئز کا. اس میں پاکستان کے ڈفرینٹ صوبوں کے نام یعنی پروونسز کے نام لکھے ہوئے ہیں. 2 پروونس کے نام نہیں لکھے ہوئے یہاں پر, ایک یہ پروونس صوبہ اور ایک یہ صوبے کا نام نہیں لکھا ہوا, یہ والا جو میں نے ہائڈ کر دیا, چھپا دیا ہے. جس سے میں پوچھوں گا وہ صرف وہی بچہ صوبے کا نام بتائے گا. صحیح ہے. فرسٹ, آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالہادی. عبدالہادی, آپ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ والے پروونس کا کیا نام ہے, صوبے کا کیا نام ہے؟ KPK, خیبر پختونخوا. بالکل بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. یہ آپ کے لیے. اب میں دوسرے پروونس کا نام پوچھ رہا ہوں. یہ جو ریڈ ایرو جس پر شو ہو رہا ہے, یہ کون, بیٹا ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہے, پھر آپ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. پھر یہ والا جو پروونس ہے یہ کون سا صوبہ ہے؟ کوئی نئے بچے کو چانس دیتے ہیں ہم لوگ. ہاں جی, پنجاب. بالکل صحیح جواب. بالکل. ایک نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو یہاں پر آپ دیکھو یہ پنجاب پروونس ہے, صوبہ ہے, یہ صوبہ ہے خیبر پختونخوا ہے. ان دونوں کے بارڈر پر ایک یلو سا ایریا میں نے مارک کیا ہوا ہے. یہ جو یلو سا ایریا ہے یہ اس ایریا کو کہتے ہیں بھکر. اچھا, یہاں حسیب رہتا ہے. اچھا, بھکر میں نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ بھکر کا جو ایریا ہے یہ بڑا خوبصورت ایریا ہے. اس کے بھکر کے ایک سائڈ پر نا ڈیزرٹ لگتا ہے. ڈیزرٹ کو کہتے ہیں صحرا, یعنی کہ بالکل سینڈی باڈیز, کوئی پانی نہیں ہوتا, بہت ہی مشکل حالات ہوتے ہیں. اور بھکر کی دوسری طرف بہت ہی زیادہ ہریالی ہے, گرینری ہے, فارمز ہیں, یعنی کہ کھیت ہیں. اور بھکر میں جو چیز اگتی ہے وہ 2 ہی چیزیں اگتی ہیں جو بڑے مزے کی ہوتی ہیں. کسی کو پتہ ہے گنا کسے کہتے ہیں؟ شوگر کین. جی, ہاتھی کا کھانا ہے. ہاتھی جو کھانا کھاتا ہے وہ تو بیمبو ہوتا ہے, لیکن اس طرح کا ایک فروٹ ہوتا ہے شوگر کین, جس کو ہم لوگ توڑ کے کھاتے ہیں. تو بھکر میں جو ان کی زندگی ہے حسیب کی, وہ کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. وہ صبح 6 بجے اٹھتا ہے فجر کے وقت. 6 بجے اٹھ کر وہ 5 سے 7 اپنے مدرسے جاتا ہے. وہ قرآن حفظ کر رہا ہے. اور 7 بجے کے بعد وہ گھر آتا ہے. گھر آ کر وہ جلدی ناشتہ کرتا ہے اور پھر وہ اسکول جاتا ہے. اسکول اس کا ہوتا ہے 8 سے 1 بجے. 1 بجے گھر آتا ہے, کھانا کھاتا ہے گھر میں. پھر 3 سے 6 بجے تک دوبارہ مدرسے جاتا ہے حفظ کرنے. تو یہ اس طرح کا ہوتا ہے. اس کے کافی دوست ہیں گاؤں میں بھکر کے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو وہاں پہ بہت سارے باغات ہیں اور ایک باغ کی وہ آپ کو سیر کرا رہا ہے جو ہے مالٹے کا باغ, جسے سٹرس کہتے ہیں. نیکسٹ کریں گے پلیز. 5 سے 7 اپنے مدرسے جاتا ہے. وہ قرآن حفظ کر رہا ہے. اور 7 بجے کے بعد وہ گھر آتا ہے. گھر آ کر وہ جلدی ناشتہ کرتا ہے اور پھر وہ اسکول جاتا ہے. اسکول اس کا ہوتا ہے 8 سے 1 بجے. 1 بجے گھر آتا ہے, کھانا کھاتا ہے گھر میں. پھر 3 سے 6 بجے تک دوبارہ مدرسے جاتا ہے حفظ کرنے. تو یہ اس طرح کا ہوتا ہے. اس کے کافی دوست ہیں گاؤں میں بھکر کے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو وہاں پہ بہت سارے باغات ہیں اور ایک باغ کی وہ آپ کو سیر کرا رہا ہے جو ہے مالٹے کا باغ, جسے سٹرس کہتے ہیں. نیکسٹ کریں گے پلیز. غور سے دیکھو, یہ صبح اسکول جا رہا ہے حسیب, اور اس طرح کا اس کو نا انوائرمنٹ مل رہا ہے. یہاں بھی درخت, یہاں بھی درخت. اس کو کہتے ہیں باغ, مالٹے کا باغ. تو یہ ایکچوئل بھکر شہر کا باغ ہے. آپ دیکھ سکتے ہو وہ بہت ہی فرٹائل ایریا ہے. اور ابھی یہ کوئی ندی بھی, ایک کنال, آرٹیفیشل ریور بھی وہاں سے باغ کے بیچ میں جا رہی ہے. تو بڑے اس کو مزہ آتا تھا. صبح جب وہ جاتا تھا بالکل فریش ہو جاتا تھا. کیا اتنا زبردست نیچرل ماحول ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اور اس کا جو فیوریٹ پارٹ آف دا ڈے ہوتا تھا نا, وہ شام کا وقت ہوتا تھا. کیونکہ شام کو جب سورج سیٹ ہو رہا ہوتا ہے گرمی کم ہو جاتی ہے. بھکر میں بہت گرمی ہوتی ہے, 50 ڈگری سینٹی-گریڈ. تو جب گرمی کم ہوتی تھی اپنے دوستوں کو بلا لیتا تھا کہ آؤ یار کرکٹ کھیلتے ہیں. تو وہاں بالکل یہ شوگر کین کے فارمز ہیں, ان کے ساتھ ایک بڑا سا گراؤنڈ تھا. پیچھے ڈیزرٹ ہے, اس کے پیچھے ماؤنٹینز ہیں بھکر کی. تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شام کو کرکٹ کھیلتا, بہت مزہ کرتا تھا, اللہ کا شکر کرتا تھا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. لیکن جو اس کے ابو تھے
اس کے ابو 20 سال سے کراچی گئے ہوئے تھے اور کراچی میں وہ ایک مسجد میں مؤذن تھے. وہ اپنے ابو کو بڑا مس کرتا تھا. اس کے ابو صرف سال میں ایک دفعہ یا کبھی کبھار بڑی مشکل سے 2 دفعہ آتے تھے اور بہت کم دنوں کے لیے, ہارڈلی فار 5 days 7 days. آپ لوگ کے ابو تو روز گھر آتے ہیں آفس سے, پھر آپ ان سے بولتے ہو کہ مجھے کہیں گھمانے لے کر جائیں, میرے لیے چپس لے کر آئیں, مجھے کہیں سنباد لے کر جائیں, کرکٹ میچ لے کر جائیں. لیکن اس کے ابو صرف ایک دفعہ سال میں آتے تھے. کتنا مس کرتا ہوگا وہ اپنے ابو کو, سن رہے ہو تم لوگ. اور یہ مسجد تھی کراچی کی, تو وہ اپنے ابو سے روز صبح نا فجر کے ٹائم بات کرتا تھا. جب 7 بجے فجر کی نماز ہو جاتی تھی, اس کے ابو اس کو کال کرتے, ابو سے کیا کر رہے ہو, وہ بتاتا میں اسکول جا رہا ہوں, آج یہ ہوم ورک ملا, یہ ناشتے میں کر رہا ہوں, امی نے میرے لیے بنایا ہے. لیکن ابو کو مس بہت کرتا تھا. جب اس کے ابو آتے تھے اس کے لیے گفٹس لے کر آتے تھے, کرکٹ بیٹ لاسٹ ٹائم وہ لے کر آئے تھے اس کے لیے. تو وہ اپنی امی سے کہتا ہے امی میں کیا کروں, میرے تو ابو اتنے یاد آتے ہیں, سال میں ایک دفعہ آتے ہیں. تو پھر اس کی امی کہتی ہیں کہ جو مؤذن ہوتا ہے نا یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں. حضرت بلال کا کس کو پتہ ہے حضرت بلال کون تھے؟ حضرت بلال ایک صحابی تھے, ان کو کیا تھے جی آیا فرسٹ مؤذن مدینہ میں. بالکل. تو اس کی امی یہی سکھاتی کہ جو مؤذن کا کام ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے, اللہ کو بڑا پسند ہے. اور آج کل کی حدیث ہے کہ جو مؤذن 12 سال تک اذان دے گا وہ جنت میں جائے گا. تو حسیب کہتا چلو یہ سوچ سے میں صبر کر لیتا ہوں, میں نے ابو کی یاد تو بڑی آتی ہے مجھے, خاص طور پہ عید پر, کیونکہ عید پر اس کے ابو بتاتے ہیں کہ جس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں وہاں پر 1000 لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, اور اس کے گاؤں میں سے 500 لوگ رہتے تھے. تو کہتا کتنی بڑی مسجد میں وہ ہوں گے. اور اس کے ابو کے ساتھ اس کے 2 چاچا بھی وہاں کام کرتے تھے. اچھا یہ بتا سکتے ہو, بیک پچھلی سائڈ پر جائیے گا, یہ مسجد دیکھی بھی لگ رہی ہے کسی کو؟ یہ کہاں کون سی مسجد لگ رہی ہے؟ یہ شفقت مسجد ہے, اور وہ مؤذن صاحب ہیں. تو بالکل یہ ہمارے سعید بھائی ہیں, سب سلام کریں سعید بھائی کو, السلام علیکم سعید بھائی. تو یہ بالکل سعید بھائی کے بیٹے کی سٹوری ہے جو ہم دیکھ رہے تھے. اور سعید بھائی کے ساتھ ان کے 2 بھائی بھی یہاں پر ہوتے ہیں, رمضان بھائی اور ابو بکر بھائی, اور ایک چوتھے بھائی بھی ہیں وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی سلام کرتے ہیں سب, السلام علیکم. تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ ان کو دیکھیں ان کے لیے دعا کریں کہ اپنی فیملی سے کتنا دور رہتے ہیں, اتنے عرصے کے لیے دور رہتے ہیں, صرف اس مسجد کو اچھی کنڈیشن میں آپ کے لیے ریڈی رکھنے کے لیے. تو ہمیشہ ان کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کی سروسز کو اپریشیٹ کریں, کسی بھی مسجد کے مؤذن ہو. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا جو بکر کی زندگی تھی, ایکچوئل فوٹو ہے بکر کی. تو وہاں پر جب بارشیں ہوتی تھیں, بیٹا باتیں یہاں پر نہیں کریں, جب بارشیں ہوتی تھیں تو بکر میں بہت گرینری ہوتی تھی. لیکن جب بارشیں رک جاتی ہیں, نیکسٹ سلائڈ پلیز, تو وہی لینڈ بالکل ڈیزرٹ بن جاتا تھا. دیکھ لو آپ, وہی شیپ جو ہمیں لاسٹ پکچر میں دیکھی اب بالکل صحرا ہو گئی. تو یہاں پر پانی کا بڑا مسئلہ تھا کہ ہم جو ایگریکلچر کو کریں کس طرح. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو وہ لوگ اس کے لیے یہ بتا سکتے یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے؟ نہیں, اس کا نام ہوتا ہے, ہاتھ اٹھا کے جی ساجد, بور. ایک اور نام بھی ہوتا ہے بور کا, ہاتھ اٹھا کے ٹیوب ویل. کیا نام ہے آپ کا؟ ٹیوب ویل. تو وہ لوگ پانی کو زمین سے نکالنے کے لیے ٹیوب ویل لگاتے تھے, اور ٹیوب ویل میں پھر جب گرمی ہوتی تھی, کچھ نہیں ہوتا, ٹیوب ویل میں وہ لوگ سب لوگ سوئمنگ پول میں ڈبکی لگاتے تھے گرمیوں میں, جو گرمی بہت ہوتی تھی. تو اس کے بہت سارے دوست تھے. حسیب کا اس کا ایک بیسٹ فرینڈ تھا جس کا نام تھا علی. کیا نام تھا؟ تو اب علی کی کہانی سنتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو اس گاؤں میں بکر میں لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی تھی, تو جیسے ہی شام کا وقت ہوتا, نیکسٹ سلائڈ پلیز, لائٹ چلی جاتی تھی. تو اب ٹیوب ویل جو ہے وہ تو الیکٹریسٹی سے چلتی ہے, بجلی سے چلتی ہے. تو جب لائٹ چلی جائے گی تو پانی نہیں ہوگا, جب پانی نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا, جب پانی نہیں ہوگا تو زراعت بھی نہیں کر سکتے, جو فارمنگ کر رہے ہیں, جو کراپ گرو کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بڑا ایشو تھا اس گاؤں میں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو یہ علی کا دوست ہے, علی حسیب کا, اور یہ اپنی امی کے ساتھ کھیت پہ کام کرتا تھا. اور لیکن جب پانی کم ہو گیا اور اس کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو یہ لوگ فارمنگ کرتے, شوگر کین اگاتے, شوگر کین بیچتے اور اپنا گھر چلاتے تھے. لیکن جب پانی نہیں رہا تو یہ شوگر کین کس طرح اگاتے, اور کہ گھر میں اس کی بہن بیمار ہو جاتی ہے, پیسوں کی ضرورت ہو جاتی ہے. تو افسوس
کے ساتھ اس کو بھگکر چھوڑ کر لاہور جانا پڑتا ہے تاکہ وہ وہاں کام کر سکے کسی کے گھر پہ. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو لاہور کے ایک پورٹ ایریا میں وہ ایز اے نوکر کام کرنا شروع کرتا ہے, لیکن اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. وہ ایک دن نا حسیب کو کال کرتا اور حسیب سے کہتا اس کی امی کے نمبر پہ, اور کہتا حسیب میرے جو امپلائرز ہیں نا, جو میرے صاحب ہیں بڑے اچھے ہیں, کھانا بھی اچھا دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں نوکری کے, لیکن میں بڑا لونلی فیل کرتا ہوں خاص طور پہ. نیکسٹ سلائڈ پلیز. پاکستان انڈیا کا کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ گاؤں میں ریڈیو پر میچ دیکھتے تھے, اور جب بھی وکٹ گرتی تھی ہم لوگ یہ سارے گاؤں والے لڑکے جمع ہو کر انجوائے کرتے تھے. وہاں میں لاؤنج پہ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن میں الاؤڈ نہیں ہوں لاؤنج میں آنا. مجھے علی دیکھ رہے ہو دروازے کے پیچھے سے چپکے سے میچ دیکھ رہے ہیں, تو مجھے بڑا اچھا نہیں لگتا. پھر ابھی عید گزری تو مجھے نئے کپڑے بھی مل گئے, جوتے بھی صاحب نے نہیں دیے, لیکن امی کی بہت یاد آئی. امی کا شیر قورمہ, وہ جو حاجی صاحب کے ہوٹل پر لسی پیتے تھے اور سموسے کھاتے تھے, یہ ساری جو انجوائمنٹ والی چیزیں نا یہ بڑی مس کرتا ہوں میں. شام کو یہ لوگ میرے جو مالک کے بیٹے ہیں یہ کرکٹ کھیلنے چلے جاتے ہیں, میں گھر پہ کام کر رہا ہوتا ہوں. ہم لوگ کتنا کرکٹ انجوائے کرتے تھے شام کے ٹائم. تو حسیب سوچتا کہ کس طرح وہ کچھ کرے کہ وہ علی کی ہیلپ کر سکے, کہ گاؤں کے حالات اس طرح بدل جائیں. تو اس کو سوچتا کہ میں کیوں نہ کچھ کروں, جیسے جو ابھی ہم نے صحابہ کی کہانیاں سنی, حضرت علی کی کہانی سنی, حضرت فاطمہ کی کہانی سنی, سلیمان آگے آ جائیں, حضرت علی کی کہانی سنی, حضرت ارقم کی کہانی سنی. تو اس طرح میں بھی کوئی انیشیٹو لوں اور اپنے دوست علی کی ہیلپ کروں کہ وہ بھی کسی طرح گاؤں واپس آ جائے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو وہ کہتا کل میرے ٹیچر نے ہمیں, سائنس کے ٹیچر نے ونڈ مل کے بارے میں بتایا تھا. ونڈ مل کو اردو میں کہتے ہیں پن چکی. کیا کہتے ہیں؟ پن چکی. تو اس نے بولا ونڈ مل کے تھرو میں پاور جنریٹ کر سکتا ہوں, تو کیوں نہ میں بکھر میں ونڈ مل لگا دوں, اور اسی کے بارے میں ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے جہاں پر آپ لوگوں کو ایک ونڈ مل کے لیے اسٹرکچر بنانا ہوگا اسپیگیٹیز یوز کرتے ہوئے. کیا یوز کرتے ہوئے؟ اسپیگیٹیز. آپ لوگوں کو کٹس ملیں گی اور اس کے ساتھ اسپیگیٹیز نوڈلز ہوں گے, اور آپ لوگوں کو ٹیپ اسپیگیٹیز یوز کرتے ہوئے ایک اسٹرکچر کھڑا کرنا ہوگا جس کے اوپر آپ ایک مارش میلو سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کس کو مارش میلو کھانا ہے؟ تو میرے پاس کچھ مارش میلوز ہیں, میں مارش میلوز دوں گا, اور اس مارش میلو کو اس ٹاور کے اوپر آپ کو کھڑا کرنا, اور کھانا نہیں ہوگا. شرط یہ بھوک لگے گی لیکن کھانا نہیں ہے مارش میلو. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اور اس کے لیے آگے ویسے بھائی تھوڑا 2 سلائڈز آگے کر دیں, 2 سلائڈز آگے کر دے گا, ایک اور سلائڈ. اچھا ایک منٹ, یہاں پر یہ بتائیے کون سی بلڈنگ ہے, کس کو پتا ہے؟ زبردست. یہ کون سا شیپ ہے, کون سا شیپ سے یہ لگ رہا ہے آپ کو؟ برج خلیفہ کا ٹرائنگل. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو ہنٹ دے دی کہ جو بڑی بلڈنگس کھڑی ہوتی ہیں وہ جیومیٹریکلی ٹرائنگل شیپ کی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں کو کوشش کرنا کہ ایسا کوئی اسٹرکچر بناؤ جو ٹرائنگل شیپ ہو. اس سے پچھلی سائڈ پر جائیے گا, یا میں ایک برج دکھاؤں گا آپ لوگوں کو ایک اور دفعہ. یہ برج کیوں بتا سکتا ہے کون سا برج ہے؟ ایسا میں نے لکھ دیا نا, یہ پاکستان کا ایک برج ہے سکھر ریور کے اوپر. تو اس میں بھی آپ دیکھو ٹرائنگل شیپ بہت سارے یوز ہوئے ہوئے ہیں اکراس دا اسٹرکچر. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ٹرائنگل شیپ جو ہوتا ہے بڑا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے اسٹرکچرس کے لیے. اور میری بھی آپ لوگوں کو سجیشن یہ ہوگی کہ اس ایکسرسائز میں آپ لوگ ٹرائنگل شیپ پر فوکس کریے گا. نیکسٹ سلائڈ پلیز. ویس بھائی 2 دفعہ دبا دیے گا پلیز, ایک اور دفعہ. تو اس طرح آپ لوگوں کو ڈفرینٹ شیپس اسپیگیٹی نوڈلز یوز کرتے ہوئے غور سے دیکھ لو. یہ ایک آئیڈیا ہے لیکن آپ یو آر فری ٹو یوز یور اون امیجنیشن, لیکن کوشش کرنا جو اسٹرکچر بناؤ اس کا بیس بڑا ہو, یعنی وہ نیچے تھوڑا سا چوڑا ہو, اور اس میں ٹیپ بہت زیادہ یوز کرنا تاکہ اسپیگیٹی نوڈلز آپس میں کنیکٹڈ ہوں, اور تھوڑا سا ٹیم ورک کے ساتھ سافٹ ہاتھوں کے ساتھ کام کرنا, کیونکہ جو اسپیگیٹیز ہوتے ہیں بڑی برٹل ہوتے ہیں, تو تھوڑا تحمل کے ساتھ ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنا ہوگا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہجرت مدینہ میں پڑھا تھا کہ آصف نے جب اپنی ہجرت طے کی تو ٹیم ورک بڑا اچھا کیا تھا, ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ رسپانسبلٹی دی تھی. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو یہ ہمارا چیلنج ہے, بکھر کی پن چکی کا امتحان. آپ کو ایک 15 منٹس کے اندر ایک اسٹرکچر کھڑا کرنا ہے یوزنگ اسپیگیٹی نوڈلز. ایک ٹیپ آپ کو دیا جائے گا اس کے ساتھ, اور ایک دھاگا ہوگا, اور ایک مارش میلو کو آپ کو اسٹرکچر کے اوپر ایٹ دا اینڈ آف 15 منٹس آفٹر نماز یہ ہم کریں گے ٹیسٹ,
اس کو کھڑا کرنا پڑے. اس کا زیادہ ٹالسٹ ٹاور ہوگا, اس کی اس ٹیم کے لیے ایک اسپیشل سرپرائز ہے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو آپ لوگ سب اپنے اپنے, جی میں نے گروپس کے نام لکھے ہوئے. یلو گروپ رائٹ سائڈ پر آ جائے, اورنج گروپ اور ریڈ گروپ بیک اس طرف آ جائے, گرین اور بلو گروپ اس طرف آ جائے. جو گروپ لیڈر ہے وہ ساتھ بیٹھ جائے. میں آ کر